لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم النسبت تربیت گاہ کے اندر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی اور حضرت کے علوم سے آپ کو ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. ہماری نسبت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے. اہل سنت میں نسبت رسول اللہ کی طرف ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی ہے، دین اترا ہے. والجماعت میں صحابہ کی طرف ہے کہ جن کی وجہ سے دین دنیا میں غالب ہوا ہے، تمکین دین نصیب ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین ہوئی، صحابہ تمکین دین کا سبب ہے، دنیا میں دین غالب آ گیا. صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اپنے شاگردوں کو پڑھا دیا، کچھ لکھوا بھی دیا، لیکن وہ اس طرح تھا جس طرح مثلا ایک صحابی کے پاس ایک شاگرد گیا، اس نے کچھ احادیث وضو کی لکھوا دی، کچھ نماز کی، کچھ حج کی، کچھ روزے کی، کچھ طلاق کی، اور وہ بکھری ہوئی ہیں. پھر دوسرے صحابی کے پاس چلے گئے، تیسرے کے پاس. ضرورت تھی کہ ان مسائل شریعہ، ان احادیث، پھر ان میں جو مسائل چھپے ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان کو ایک ترتیب سے یکجا کیا جائے تاکہ تلاش کرنے والے کو وہ مسائل آسانی سے مل سکے. جیسے آپ فقہ کی کتاب اٹھاتے ہیں تو طہارت کے باب میں آپ کو طہارت کے سارے مسائل مل جاتے ہیں، نماز کے باب میں نماز کے مسائل مل جاتے ہیں. تو یہ تدوین دین ابھی باقی تھی. اللہ جل شانہ نے اس میں سب سے اول اور منظم ترین کام جو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کیا، اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں. پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت ختم، نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت ہی چلے گی. لیکن جب حدیث پاک کے اندر ہے کہ ہر دور میں فتنے آتے رہیں گے، اب جو فتنے آئیں گے ان سے دین کا دفاع کون کریں گے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ان اللہ یبعث فی هذه الامة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں کچھ علماء اس مقام کے بھیجتے رہیں گے جو مجددین ہوں گے، وہ دین کی تجدید کریں گے. دین کے اندر جو الہاد داخل کر دیا جائے گا یا بدعت داخل کر دی جائے گی، اس سے صاف ستھرا کر کے دین امت کے حوالے کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء کو بھیجا جو تجدید دین کا کام کرتے رہے. چنانچہ تاریخ میں علماء نے ایسے علماء کے حالات بھی لکھے ہیں. ہمارے اکابر علماء دیوبند جو تھے یہ اس منصب کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تجدید دین کا کام کیا، بدعت الہاد سے دین کو صاف ستھرا کر کے ہمیں عطا کر گیا.
اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو دیوبندیت نام ہے تطہیر دین کا، یعنی دین کے بدعات اور الحاد سے صاف ستھرا کر کے ہمیں دیا۔ لیکن یاد رکھنا، تاریخ میں ایک مشہور کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، اس کا مقدمہ بہت ہی علوم پر مشتمل ہے۔ اس میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے اس کی روح 150 سال تک باقی رہتی ہے۔ 150 سال کے بعد وہ اس کی روح آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 150 سال عروج کا ہوتا ہے۔ دیکھیں مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، 1000 سال کے مجدد ہیں، بعد کے تمام آنے والے تقریباً علماء امت ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے مکاتیب کے حوالہ جات اپنی تصانیف میں دیتے ہیں اور اس پہ اعتماد کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور صرف ہند و پاک نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں روح المعانی جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی ہے، جامع ترین تفسیر، علامہ علوسی جیسا مفسر وہ بھی حضرت مجدد کے علوم پر اعتماد کرتا ہے۔ لیکن مجددی کہلانے والوں میں پھر بدعتی پیدا ہو گئے، نسبت رکھیں گے لیکن ہوں گے بدعتی۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں مجددی موجود ہیں لیکن ان میں بدعات آ گئی، تو اللہ نے مجددی سلسلے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے تجدید دین کی۔ پھر دور گزرا، شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں بدعتی پیدا ہوا۔ آپ دیکھ لیں، سندے اٹھا لیں، اہل بدعت اس دور کے جو ہیں فضل احمد حسین آبادی وغیرہ سارے اسی سلسلے سے ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ان کو کھڑا کیا، انہوں نے تجدید دین کا کام کیا اور پھر بدعات سے صاف ستھرا دین کو مطلب دیتے ہیں۔ تو دیوبند تو گزرے، اب پھر 150 سال ہو گیا، سمجھا رہی بات؟ تو اب ایسے ہے کہ بہت سارے دیوبندی کہلانے والے بھی ایسے ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد سے انحراف کرتے ہیں۔ فتنوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فتنے وہ جو خارجی فتنے ہوتے ہیں، ایک وہ جو داخلی ہوتے ہیں۔ نام بھی لیں گے کہ ہم دیوبندی ہیں لیکن وہ دیوبندی ہوں گے نہیں۔ ان میں سے دو فتنوں کی میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے نشاندہی کروں گا۔ ایک ہے منکرین حیات انبیاء علیہ السلام، کہلاتے بھی دیوبندی ہیں، لیکن جو نظریہ علماء دیوبند کا بلکہ سارے اہل سنت کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ نظریہ نہیں اپنائیں گے۔ تو اس لیے یہ داخلی فتنہ ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ خارجی فتنے سے تو آپ بچ جائیں گے، آپ دیوبندی ہیں نہیں، چلو کوئی نہیں، آپ کی کتاب ہم نہیں پڑھتے، پتہ ہے نا علماء دیوبند کی، لیکن جو دیوبندی کریں گے ان سے کیسے بچیں گے؟ تو اس مسئلے پہ چند ایک گزارشات پوائنٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت پر دنیا سے تشریف لے گئے اور جو نہیں گئے وہ بھی چلے جائیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ موت کا وعدہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ جو کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی موت کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں داخل ہے آپ علیہ السلام۔ اب وہ موت کا وعدہ پورا ہوا، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہمارے بہت سارے دیوبندی کہلانے والے اس مقام پر آ کر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض یہاں تک کہہ رہے تھے مولانا قاسم نانوتوی نے قرآن کا انکار کیا، جی تفرد اختیار کیا،
جب قرآن کا انکار کرتے ہیں تو سیدھا کہہ دو نا قاسم نانوتوی مسلمان ہی نہیں رہا تو دیوبندی کو کہلاتے ہیں، اس کو تو وہاں سے چل رہی ہے قاسم نانوتوی سے، اس لیے دیوبندی کہلاتے ہیں کہ دیوبندیت کہلانے سے تمہیں روٹی مل رہی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ اندر کے جو ہے وہ فتنے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بھی بتایا ہوگا کہ ابھی صبح بھی میاں مسعود سے بھی بات فرما رہے تھے نا کہ دل کا جس کا جتنا دل صاف ہوگا اتنا اس کا علم کا نور ہوگا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے معرفت ان کی ولایت کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو علوم نبوت پڑھائے جا رہے ہیں مدارس عربیہ میں، آپ جا کے دیکھ لیں 60 سے 70% مدارس عربیہ کا تعلق مولانا قاسم نانوتوی کے سلسلے پر سے تبلیغی جماعت کے مدارس ہیں، دوسرے سے سارے مدارس دنیا میں جو پھیلے ہوئے اس وقت عمومی طور پہ، باقی بھی سلسلے ہیں لیکن غلبہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت نانوتوی کے علم کو ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جو حضرت کو معرفت کا مقام دیا تو وہ بھی بہت بڑا تھا۔ اور حضرت مجدد فیصانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ تصوف و سلوک سے مقصد یہ ہے کہ جو علم اجمالی ہوتا ہے وہ تفصیلی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تعارف، ایک ہوتا ہے مزید تفصیل، الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح سمجھا دیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ موت کے منکر نہیں ہے، یاد رکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ موت حضور علیہ السلام اور عام لوگوں کی موت میں فرق ہے، اور اس پہ قرائن موجود ہیں۔ آپ مشکاہ شریف اٹھا لیں، دارمی اٹھا لیں کہ نیند میں فرق ثابت ہے حدیث سے۔ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، دوسرے کہا جاگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دونوں نے ٹھیک کہا، جس کی نظر میری آنکھوں پر تھی اس نے کہا سوئے ہوئے ہیں، جس کی نظر میرے دل پر تھی اس نے کہا جاگ رہے۔ ان عینا یتنام ولا ینام قلبی۔ اب یہ فرق ہے نیند کا، عام آدمی کی نیند نبی کی نیند میں فرق ہے۔ حجت الاسلام نانوتوی فرماتے اسی طرح عام آدمی کی موت اور نبی کی موت میں بھی فرق ہے۔ عام آدمی کی موت آئے گی، روح نکل جائے گی، یہاں قبضہ اس طرح ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس طرح ہے کہ روح جسم سے سمٹ کے قلب اقدس میں آگی، مادہ پورا ہو گیا۔ اب کون سا انکار کیا آپ نے؟ اور حضرت نانوتوی کا جو یہ تعبیر ہے اس پہ اشکالات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی، کیوں اٹھائی تھی؟ کہتے ہیں جی محمود الحواس ہو گئے تھے، یہ معلوم ہے حضرت عمر محمود الحواس ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت نانوتوی کی جو تعبیر ہے یہ بہت وزنی ہے، اس سے یہ اشکال حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم صاحب کشف ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے واقعہ ہے نا، یا ساریہ جبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ جہاد میں میدان جہاد میں کھڑے، صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آج خطبے میں ایسے الفاظ ارشاد فرمایا آپ نے کہ پہلے نہیں سنے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے منظر دکھایا ساریہ کے لشکر پر پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی، کرامت ہے۔ جب حضرت ساریہ واپس آئے بتایا نا کہ مجھے آواز کون کی، تو آپ کو یہ دولت حاصل تھی۔ اب جو ساریہ نظر آ رہے اللہ نے یہاں بھی دکھا دیا، حضور کے قلب اقدس میں حیات باقی، اس لیے فرمایا خبردار کس نے کہا حضور فوت ہو گئے۔ لیکن فاروق اعظم کا کشف تو تھا، لیکن علم صدیق اکبر کا مکمل تھا۔ وہ آئے ہیں، آگے تھا عمر حضور کی موت اتنی ہی آتی ہے کہ جس اقدس سے روح سمٹ کے دل میں آ جائے، اس لیے بیٹھ جا، حضور فوت ہو چکے، وعدہ پورا ہو چکا۔ علم صدیق کا تھا، اس لیے حضرت عمر فوراً پورا مسئلہ پتہ چلا، بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں حضرت نانوتوی کی جو تقریر ہے اس پر یہ اشکال حل ہو جاتا ہے فاروق اعظم کا اعتماد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں اور مولانا قاسم نانوتوی کو قرآن کا منکر بھی کہہ رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو خیر آپ علیہ السلام کو وعدہ پورا ہوا،
وعدے کے بعد کیا ہے؟ موت تو ذائقہ ہے، چکھ لیا، آگے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حیات ہے. کیا ہے؟ حیات. قرآن کریم کی 6 آیات ہیں جن کے تحت مفسرین نے حیات انبیاء کا مسئلہ لکھا ہے. ایک آیت شہداء وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس کے تحت آپ معرفت قرآن اٹھا لیں، بیان قرآن اٹھا لیں، اور اسی طرح تفسیر بدری اٹھا لیں، تفسیر حقانی اٹھا لیں. یہی لکھا ہے حضرت خانجی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب شہید زندہ ہے اور شہید کی زندگی جسم کی ہے، لمن یقتل جو قتل کیا گیا وہ جسم قتل کیا گیا نا، وہ تو قتل ہی نہیں ہوتی. جو جسم قتل کیا گیا بل احیا وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، اس لیے کہ اب جو حیات ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ نہیں. شعور کا تعلق اس ذہنی حیات کے ساتھ. اس دوسری جو آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس کے تحت بھی علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ، ان چاروں حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حیات حاصل ہے بطریق عطم. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے، اس لیے کہ آپ کو زہر دی گئی. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور اسلام نے فرمایا وفات کے وقت کہ مجھے میری رگ کٹ رہی ہے، جو زہر دیا گیا تھا خیبر سے واپسی پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں لئن احلفا تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی ان احلف واحدا انه لم يقتل ان اللہ اتخذ نبیا واتخذ شہیدا. کہ اگر میں 9 دفعہ قسم اٹھاؤں کہ حضور علیہ السلام جو ہیں شہید ہوئے ہیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک دفعہ قسم اٹھاؤ کہ نہیں شہید ہوئے، کیونکہ اللہ نے حضور کو نبی بنایا شہید. ایک تو شہادت اس طرح، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مقامات ذکر کیے ہیں وہ 4 ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا. تو جو انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں یا نہیں ہیں؟ جو نبی ہوگا اس میں مقام صدیقیت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. صالحین، ہر نبی صالح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہر نبی شہید بھی ہوگا. مقام شہادت اور رتبہ شہادت جو ہے وہ حاصل ہوگا. تو اب جب حضور نبی ہیں تو جو کیفیات صدیق کو نصیب ہے نبی کو بھی نصیب ہے، جو کیفیات شہید کو نصیب ہے نبی کو بھی نصیب ہے، جو کیفیات نیک آدمی کو نصیب ہے نبی کو بھی نصیب ہے. تو اس لیے اس آیت کے تابع نظر نے لکھا. اسی طرح معراج کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے وَصَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِرُسُلِنَا، کہ حضور علیہ السلام کہا گیا کہ ان رسولوں سے سوال کرو جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. یہ سوال کس رات ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ معراج کی رات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، حضور کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ہوئی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں معراج کی رات ہوئی. اور یہ جو معراج کی رات ملاقات ہو رہی ہے، سوال ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے؟ صرف روحوں سے ہو رہا ہے، جسموں سے ہو رہا ہے؟ راجے یہی ہے جسموں سے ہو رہا ہے. اجسام پہنچے ہیں بیت المقدس میں. دیکھو نا حافظ ابن حجر فتح الباری میں بخاری کی شرح میں اعتراض اٹھا کے جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر قبر پہ ہے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیسے پہنچے بیت المقدس، تو اب آسان تھی. اگر روح نے جانا تھا تو حافظ نے کہا کہ کیا ہے روح کی سپیڈ ہی بہت تیز ہے، جا سکتی ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر قدرت کے تحت داخل ہے کہ وہاں بھی ہو پھر وہاں بھی لے جائے. تو یہ جسم وقت کیونکہ مختلف تھا اس لیے پہلے وہاں تھے پھر وہاں. تو آپ دیکھیں قبر کے اندر نماز جسم پڑھ رہا ہے تو بیت المقدس میں بھی جسم ہے، تبھی تو
یہ آیات بھی حیات بھی. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ گناہ گار آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے دعا کے لیے، اللہ کے نبی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اب یہ مسئلہ جو ہے باقی ابھی بھی. آپ مسائل کی کتابیں اٹھائیں جن میں حج کے مسائل ہیں تو روضہ اقدس کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ جب روضہ اقدس پہ حاضر ہوں صلاۃ السلام پیش کریں، اس کے بعد اس آیت کو پڑھ کے حضور علیہ السلام سے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا گناہ گار امتی حاضر خدمت ہوا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے. تقریباً فقہ کی اکثر کتابوں اور مناسک کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ آج بھی آپ روضہ اقدس پہ اگر چلے جائیں تو علامہ حکمی نے جو عربی کے اشعار نقل کیے وہ لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من فی البلقاء اعظمہ شیخ لکھے ہوا نا. یہ آداب میں سے ہے تو یہ حکم باقی ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ روضہ اقدس میں زندہ حضور علیہ السلام سما ہے تو جو بھی جائے سلام پیش کرے پھر دعا کی درخواست کرے. تو یہ بھی دلیل حیات ہے. اسی طرح قرآن پاک میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مشکات شریف میں باب باب المساجد میں روایت نقل کی ہے مداری صاحب مشکات میں بخاری کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبی میں جھگڑ رہے تھے. سید فاروق اعظم نے بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان کا مسافر ہے. کہا اگر یہاں پہ تو شخص سنا دیتا تو نہیں پتا اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے. سلطان المحدثین مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت مرقات میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم، تو یہ بتایا کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے لِأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ، اس لیے کہ حضور قبر میں زندہ ہے. یہ وجہ آپ روضہ اقدس پہ جائیں سلام بالکل آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سعودیہ کے ائمہ ہیں یہ حیات انبیاء کے قیادی، آپ دیکھ لیں خود ہم موجود تھے مسجد نبوی میں جب وہ تراویح پڑھاتے ہوئے لا ترفعوا اصواتکم آیت پڑھی ہے نا امام نے، اتنی دفعہ رویا ہے، رک جاتا تھا روتا تھا، رک جاتا تھا روتا تھا. میرے پاس موجود ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے. تو اگر حیات کا نظریہ نہیں ہے تو رو کیوں رہے، گریہ کیوں تاری ہے؟ ان کا نظریہ ہے حیات کا قبر کا. سمجھ آئی؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے. قرآن پاک کی آیات اس پہ یہ دلالت کر رہی ہیں اور یہ حوالات کا میں نے ذکر بھی کر دیا جنہوں نے اس کے تحت یہ لکھا ہے. اس سے احادیث مبارکہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ حدیث متواتر ہے، یاد رکھنا. اور جو متواتر ہوتی ہے اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. سندی کیسے ہوتی ہے؟ اخبار احاد میں جن کو شہرت کا درجہ حاصل ہو جائے، تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے، ترتیب قبول کا مقام حاصل ہو جائے، ایسی احادیث پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اسے حدیث پاک میں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ من صلی علیہ نائم فبلغتہ کہ جو میری قبر کے قریب درود پڑے گا میں خود سنوں گا، جو دور سے پڑھا جائے گا مجھے پہنچایا جائے گا. پچھلے دنوں میں نے سنا ایک مشہور مقرر مباتی کہہ رہا ہے کہ اس کی سند میں ضعیف ہے. حالانکہ بعض خاتے سے ہوتا ہے کہ روایت ہوتی ہے اس کی بات سمجھے ضعیف ہوتی ہے لیکن بعض قوی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس مسجد تک آنے کے 10 راستے ہیں، 2-3 ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن باقی راستے صاف ستھرے بھی ہوں گے تو آپ صاف ستھرے راستے آ جائیں. آپ نے ضروری اس راستے پہ چلنا ہے جس میں بات سمجھے کمزور اگر ہوں لیکن صحیح سمجھے بھی ہیں، جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلال الافہام میں لکھی ہے بالکل صحیح سند. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ الحمدللہ بالکل ثابت اور صحیح ہے. ہمارے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان اور عام فہم انداز میں اس مسئلے کو سمجھاتے تھے. اتنا عام فہم انداز تھا کہ ایک دفعہ آپ نے بیان کیا صاحبال میں تو فقیہ الاصل مفتی عبد الشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں کے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ اس مسئلے کو ہم ایک عرصے سے بیان کر رہے ہیں 40-50 سال سے،
لیکن جس انداز سے حضرت قاری رحمۃ اللہ نے سمجھایا ہے، حضرت نے سمجھایا ہے، کہتے ہیں ہم اس طرح سے یہ مکہ تھا۔ تو آپ حضرات جو کہ انشاءاللہ اس ادارے کی کورس کی برکت سے آپ سب نے مبلغ بننا ہے، امت کے رہنما بننا ہے، تو میری گزارش یہی ہے کہ اپنا علم پکا رکھیں۔ یہ تو خطابت تو سیکھنا ضروری ہے نا، لیکن پیچھے علم کی سپورٹ ہوگی تو آگے۔ تو مسئلہ حیات عقیدہ یہ ایسا فتنہ ہے، اس کا انکار کہ جو دیوبندیت کے اندر پھیلا ہے۔ تو حضرت کے جو افادات تھے مزید اضافہ کر کے یہ میں نے شائع کیا تسکین الاولیاء فی حیات الانبیاء، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر عالم طالب علم تک یہ چیز پہنچ جائے، اس لیے اس کا ہدیہ صرف 500 رکھا ہوا ہے، ورنہ اس کی طرح کتاب 1000 سے کم نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس مواد آ جائے۔ تو آپ میں سے جو ساتھی اس کو لینا چاہیں وہ 2-4 نسخے سے بچے ہوئے، باقی پھر واپسی پہ ہم لے کر جائیں گے، اگر آپ نام لکھا دیں گے اس ساتھی کو بتا دیں گے۔ ایک تو یہ بات میں نے عرض کرنی تھی۔ دوسرے بات، اس وقت مرزا جیلوی کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ مجھے خود مولانا عبدالجبار ہے جس سے کہنے لگے ہمارے اچھے سپاہ کے جو گھرانے تھے جماعتی، جو جن کے اباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے بچے بھی اس فتنے کا شکار ہیں۔ تو یہ فتنہ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے، اس وقت بہت پھیل رہا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ مجھے ایک بہت مناظر اور مشہور مقرر تشریف لائے میرے پاس، کہنے لگے کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا؟ کہ مرزا جیلوی بھی کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باغی تھے، اور ہمارے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ باغی تھے، تو اگر ہم اس کو توہین کہیں گے تو اکابر بھی توہین، انہوں نے بھی توہین کی، اور اگر ہم توہین نہیں کہتے تو پھر مرزا جیلوی کو بھی توہین والا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اشکال کا ہوتا، بات سمجھائی؟ میں نے کہا کہ اس کو سمجھنے سے پہلے جب تمہیدات میں عرض کرتا ہوں آپ سمجھیں، وہ 10 سال سے میدان میں ہیں، مناظرے کیے بھی ہیں، تو ایسے آدمی کا اشکال وہیں جا کے رکھتا ہے نا کہ جہاں بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں سمجھیں، آپ ہی سمجھ لیں۔ پہلی بات میں نے کہا کہ اجتہادی مسئلہ جو ہوتا ہے، اجتہادی مسئلے میں خطا نبی سے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ یہ کوئی شان نبوت کے بھی خلاف نہیں، اجتہادی مسئلے میں خطا ہو جائے۔ جیسے اسارہ بدر کا واقعہ ہے، آپ اٹھا لیں تفاسیر کو، اس میں اجتہاد ہی کیا نا حضور علیہ السلام، لیکن آیت اتری تو اجتہادی مسئلے میں خطا نبی سے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ تو یہ کوئی شان نبوت کے بھی خلاف نہیں، اجتہاد میں خطا کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اجتہادی مسئلے میں حضرت مجد فسانی لکھتے ہیں کہ امتی نبی کی مخالفت کر سکتا ہے۔ دلیل یہی اسارہ بدر کا واقعہ کہ حضور نے اتحاد ایک کیا، صدیق اکبر کا اتحاد بھی حضور کے موافق، اور حضرت عمر کا مخالف تھا۔ تو صحابی ہیں، امتی ہیں، لیکن اتحاد میں نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، گنجائش ہے، بلکہ واقع بھی ہے۔ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا، جو مجتہد ہوتا ہے اس پر اپنے اتحاد پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، نہ کہ اپنے استاد کے پیچھے چلنا۔ اگر شاگرد مجتہد ہو گیا، اب اس کے اوپر اپنے اتحاد پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں امام ابو یوسف مجتہد جب ہو گئے، اب ان کے اوپر اپنے اتحاد پہ عمل کرنا لازم تھا۔ ابو حنیفہ کی تقلید خطا تھی اب ان کے حق میں۔ یہی وجہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں نازم و ابو حنیفہ فی مسد خلق القرآن 6 مہینے میں امام ابو حنیفہ سے جھگڑا کرتا رہا مسئلہ خلق قرآن میں، تقلید نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود مجتہد ہے، دلائل سے بات چلے گی۔ بات سمجھ آئی؟ اگلا اصول، اجتہاد کے اندر اگر خطا بھی ہو جائے اجر ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ اگلا اصول، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد جو خرچ کر دے، بعد والے بہت پہاڑ سونے کا بھی خرچ کرے، میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اصول سمجھ آ گئی؟ اب میں نے کہا سمجھو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مجتہد ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی مجتہد ہیں۔
اب حضرت معاویہ کا اتحاد یہ تھا کہ میں بیعت نہ کروں، پہلے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لے لیا جائے۔ اب جو اتحاد ان کا تھا، ان کے اوپر اپنے اتحاد کا عمل کرنا لازم تھا، کیا انہوں نے۔ تو جب امتی نبی کی مخالفت کر سکتا ہے تو صحابی کی کیوں نہیں کر سکتا بھی؟ جب وہاں اہمی یہاں بھی ہے، جب وہاں اپنے اتحاد عمل کرنا لازم ہے، یہاں بھی اپنے اتحاد عمل کرنا لازم ہے۔ باقی امت کا اتفاق ہے کہ اس میں حضرت معاویہ سے خطا ہوئی، حضرت علی کا اتحاد درست تھا، لیکن اس خطا پہ بھی اللہ ان کو اتنا اجر دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بعد کے تمام غوث ولی کتب ابدال بھی مل جائے، پوری امت کا اجر شاید عبادات کا حضرت معاویہ کا مقابلہ اس اجر کا نہ کر سکیں جو اللہ نے ان کو اس جگہ پہ دیا۔ بات سمجھا؟ اگلی بات میں آپ سے ایک مثال کرتا ہوں، دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ جلدی نہ کریں، آپ مجھے کس چیز کا دودھ بکری کا ہے حلال ہے، اور گدیا کا حرام، بھینس کا حلال ہے، اور جناب کتی کا حرام۔ مبنا دیکھا جائے گا نا کہ دودھ کا پیچھے حلال جا رہا ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح بغاوت کا اطلاق فقہا کر دیں گے کہ جو بھی خلیفہ برحق کے خلاف نکلے گا بغاوت ہوگی، لیکن اس بغاوت کا مبنا اگر تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے تو وہ عیب ہے، قابل تنقید ہے۔ لیکن اگر اس کا مبنا اجتہاد ہے جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ قابل مدح ہے، ویسے اطلاق ہوگا لفظ کا، لیکن یہاں عیب نہیں ہوگا، یہاں عیب نہیں ہوگا کہ ان کے دل مزکہ اور مصفہ تھے، نہ حب مال تھا، نہ حب جاہ تھی، نہ حکومت کی طرف تھی، کس چیز کی طرف تھی؟ اگر میں کہتا ہے کہ حب مال یا حب جاہ کی وجہ سے سیدنا معاویہ نے قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن تزکیہ کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہے۔ تو بغاوت کے اطلاق ہمارے اکابر اگر کرتے ہیں یا فقہا، وہ اس وجہ سے وہ کہ ان کے ہاں مجتہد بھی ہے سیدنا معاویہ، اس لیے ہے کہ ان کے لیے عیب نہیں ہے، ان کے لیے۔ اور مرزا دہلوی سیدنا معاویہ کو اتحادی ڈگری دینے کے لیے اتحادی، وہ تو بے ادبی سے ذکر کرتا ہے بغاوت کا، اس لیے وہ بے ادب ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ بے ادب ہے۔ تو بہرحال گزارش یہی ہے کہ اس وقت یہ 2-3 فتنے ایسے ہیں جو تیزی سے پھیل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ مراد سے دین کا کام لے، لیکن اس کے لیے جیسے حضرت نے بھی بات فرمائی تھی، خود میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جس طرح صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت مسروق کا قول ہے کہ تمام صحابہ کا جو علم تھا وہ 6 صحابہ میں آ کے بند ہو جاتا ہے، پھر ان 6 کا علم 2 میں آ جاتا ہے، حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود۔ اور بڑی بات یہ دونوں کوفہ میں آ گئے تھے، ان کا جتنا علم تھا کوفہ میں پھیل گیا اور امام ابو حنیفہ نے لے لیا، تو گویا سارے صحابہ کے بند گئے۔ اسی طرح ہمارے قابلین علماء دیوبند مجددین کی جماعت تھے، ان سے علم منتقل ہوتا اگرچہ بہت سارے ہمارے اکابر قابل تقلید اور یہ تھے، لیکن 6 ایسے ہیں اگر ہم ان کی سیرت پر نظر ڈال دیں تو ان کے مناقب اور فضائل بھی مسلم تھے اپنے سارے ہم اثر اکابر کے درمیان۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہر فتنے کے خلاف لکھ دیا ہے، اگر آپ کے پاس ان کی تصانیف ہوں گی تو انشاءاللہ ان کا مطالعہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً ہر فتنے سے بچائیں گے، آپ کو بھی اور جو آپ کے بات سے مستفید ہوں گے، آپ کے بیانات سے مستفید ہوں گے، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے۔ اور وہ اکابر کون کون سے ہیں؟ ایک جو ہے امام اہل سنت حضرت مولانا صفدر خان صفدر ہے، نمبر 2 بہرالعلوم حضرت علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے فقیر اثر حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے نمبر پر قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی بدر حسین صاحب رحمۃ اللہ، 5ویں نمبر پر رئیس المناظرین حجت اللہ حضرت مولانا محمد امین صفدر عقائلی رحمہ اللہ، 6ویں نمبر پر شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی ہے۔ بڑے تکبر سے ہم نے دیکھا ہے
6 اولاد کی تصانیف اگر آپ کے پاس ہیں، آپ بہت حد تک انشاءاللہ علم میں مضبوط بھی ہو جائیں گے، پکے بھی ہو جائیں گے، آگے بھی آپ ہدایت کریں گے، خود بھی ہدایت کے دلائل کی روشنی پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو سمجھ تو نفیس ہوگا۔